بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہر طرح کی عافیت آپ کو نصیب ہو، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے چاہا کہ کرونا وائرس کے تعلق سے چند باتیں عرض کریں۔ امید ہے کہ وہ باتیں ہم سب کے لیے کارگر ثابت ہوں، اور یقیناً ثابت ہوں گی، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی یہ وبا آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کی ہلاکت خیزی اور تباہ کاری سے دنیا کا کوئی ملک بلکہ کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کا پھیلاؤ دن بدن ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں پھیلاؤ کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی وبا ہے۔ اس کے برخلاف دو وبائیں دنیا کے اندر اور ہوئی ہیں جو اپنی ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑی کہی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے، جو فلسطین، شام، مصر، عراق تک پھیل گئی تھی، اور لاکھوں لوگ اس کا لقمہ تر بن گئے تھے۔ صرف فلسطین کی آدھی آبادی اس میں جو ہے موت کی بھیٹ چڑھ گئی تھی، اور اسی میں حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اسی طرح یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام نے بھی جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اسی طرح تاریخ کی ایک دوسری بڑی وبا جو یورپ میں پھیلی ہے، اور کچھ ایشیا کا حصہ بھی اس میں آیا تھا، جسے سیاہ موت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو انگریزی میں بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے اندر تقریباً 20 کروڑ انسان جو ہیں وہ موت کا لقمہ تر بن گئے تھے، 20 کروڑ انسان، اور یورپ کی تقریباً 60% آبادی اس میں ختم ہو چکی تھی۔ تو بہرحال کرونا وائرس کی وبا یہ بہت ہی خطرناک اور ہلاکت خیز وبا ہے، اور ہر طرف یہ اپنے پنجے پھیلاتی جا رہی ہے، اور ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں تو یہ گویا کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد اب تک یہاں اس کے مریض ہیں، اور ہزاروں انسان جو ہیں اب تک مر چکے ہیں اس کی وجہ سے، اور پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نجی اور پرائیویٹ کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا ہے، سرکاری کمپنیوں نے بھی اپنے ملازمین کو نکال دیا ہے۔ کسی کے پاس جو ہے نا کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، مزدور کے پاس مزدوری نہیں ہے، کام تلاش کرنے والے کو کام نہیں مل رہے ہیں۔ اس طرح کی یہ تباہ کاری ہے۔ تو بہرحال اس ہنگامی صورتحال میں ایک زمانہ ایسا گزر گیا چند مہینے پہلے کا کہ ہم سنتے تھے کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ کرونا کا مریض ہے، فلاں شخص کے اندر اس کو پازیٹیو نکل گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں آتی تھی تو کبھی یقین آتا تھا اور کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ ممکن ہے ایسا ہو یا نہ ہو۔ لیکن اب ہم خود اپنے شناساؤں کو دیکھ رہے ہیں، اب ہم خود اپنے دوست و احباب کو دیکھ رہے ہیں، خود اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر لوگوں کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہماری یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو بہرحال اس ہنگامی صورتحال میں ہمیں چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں عام طور سے جو کارگر ثابت ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سینیٹائزیشن یعنی پاکی اور صفائی کا اہتمام، دوسری چیز کہ انسان اپنے آپ کو بھیڑ بھاڑ سے اور گیدرنگ سے اور بہت زیادہ ہنگامہ خیز علاقوں سے اپنا آپ کو بچا کر رکھے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھروں میں گزارے، لوگوں سے دور رہ کر گزارے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں تعلیم دے دی تھی، ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر کہیں کسی طرح کی ہنگامی صورتحال ہو، وبائی امراض پھوٹیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز جہاں تک کہ سینیٹائزیشن اور پاکی اور صفائی کا تعلق ہے تو الحمدللہ وضو کی شکل میں ہمارے پاس یہ نسخہ موجود ہے۔
اس وقت کے جو ڈاکٹرز ہیں، WHO کے جو ماہرین ہیں اور جو اطباء ہیں یا جو سائنسداں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتا رہے، اپنے منہ کو صاف رکھے، اپنے چہرے کو دھوتا رہے اور جو ہے اپنی ناک کو صاف رکھے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس جو وضو کا یہ نسخہ ہے، یہ کیسا عالی شان اور عظیم الشان نسخہ ہے کہ 3 بار ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، مزید خلال کیا جاتا ہے، پھر کلی کی جاتی ہے، گرگرے کیے جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، کانوں کے اندر کا مسح کیا جاتا ہے، پیچھے کا مسح کیا جاتا ہے، پھر گدی کا مسح کیا جاتا ہے، پھر پیروں کو دھویا جاتا ہے، انگلیوں کے درمیان خلال کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا عظیم الشان اور حیرت انگیز نظام ہمارے پاس موجود ہے وضو کی شکل میں۔ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے لیے وضو کرتا ہے تو ظاہر ہے باقی صفائی اس کی آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھروں کی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے قرب و جوار کی، اپنے گرد و پیش کی، ہر چیز کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ دوسری چیز کہ ان حالات میں انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تنہائی میں رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کسی علاقے کے اندر وبا پھوٹ پڑی ہے، اس کا علم ہو جائے، تو اس علاقے سے آپ کہیں دوسری جگہ اس لیے مت جاؤ کہ تم بچ جاؤ گے۔ اور اگر کسی ایسے علاقے کے اندر آپ پہلے سے موجود ہوں کہ جہاں وبا پھوٹی ہوئی ہے تو وہاں سے باہر بھی نہ نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمیں کوارنٹائن کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ یہ بات اس حدیث سے ہمیں کوارنٹائن کا اشارہ ملتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وبائی امراض میں، وبائی ایام میں اپنا آپ کو دور رکھے، لوگوں سے اختلاط سے دور رہے، میل جول سے دور رہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ چاہے 2 روپے ہی ہوں، روزانہ چاہے 5 روپے ہم صدقہ نکالیں، لیکن جان کا صدقہ ضرور نکالیں، کیونکہ صدقہ نکالنے سے وبائیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ نکالنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ جب نکلتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی برکت سے جو وبائیں آنے والی ہوتی ہیں، یہ صدقہ ہمارا ان سے جا کر مقابلہ کرتا ہے اور وہیں سے ان کو دفع کر دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے راستے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے، اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔ کسی کی نیت اور اچھی ہے، اللہ 1 کے بدلے 100 بھی دے سکتا ہے، 1 کے بدلے 700 بھی دے سکتا ہے۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ تیسری چیز، ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں۔ چوتھی چیز، دعاؤں کا خاص اہتمام رہے۔ پانچویں چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ معلوم نہیں کہ کس کی موت کب آ جائے۔ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رات میں سو کر صبح کو زندہ اٹھ جائے گا نہیں۔ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو سانس اس کی اندر چلی گئی ہے باہر آ جائے گی نہیں، اتنا بھی اسے موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو بالخصوص ان ایام میں کم از کم اتنا کر لینا چاہیے کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں، اللہ کے جتنے ہم پر حقوق ہیں، ان سب کو ادا کرتے رہیں، اور گزشتہ ایام میں ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، ہم نے جو اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہیاں کر دی ہیں، ان تمام حقوق کو ہم قضا کرنے کی کوشش کریں۔ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نمازیں قضا کریں، روزے چھوٹ گئے ہیں تو روزے قضا کریں، زکوٰۃ نہیں دے سکے تو اللہ نے دی ہے تو زکوٰۃ نکالیں، قربانی نہیں کر سکے تو اس کا صدقہ کریں، اور اگر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو اللہ سے ہم رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو سے وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک کام تو ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے جو ہم پر حق ہیں، ظاہر ہے ان کو اللہ ہی معاف نہیں کرتا، وہ تو ہمیں بندوں کو دینے ہی ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم جس کا حق ہے اس کو ضرور دیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس فی الوقت اتنا پیسہ نہیں ہے یا وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں، تو ہم کم سے کم اپنے دل کے اندر یہ بات لائیں اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ میرا جس پر حق ہے میں اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے، قیامت کے دن اس کا مواخذہ مت کرنا۔ اور اسی طرح اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ جن بندوں کے مجھ پر حق ہے تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں، تاکہ قیامت کے دن میری بھی گرفت نہ ہو۔
تو بس آج آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ محترم ناظرین، آپ اپنی حفاظت کیجئے اور اپنا خیال رکھیے، پاکی صفائی کا خیال رکھیے۔ آپ بیمار ہو جائیں تو اس کے اچھے سے اچھا اس کا علاج کرائیے، اور جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنی حفاظت کیجئے، کیونکہ آپ کی اگر حفاظت ہو گئی ہر چیز کی